مسلم لیگ کی ہسٹری کے اندر شاید یہ پہلی مرتبہ ہے کہ مسلم لیگ نے ظلم کے آگے، جبر کے آگے، حکومت وقت کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا، ٹوٹنے سے انکار کر دیا. تو یہ تو ایک تاریخی ناکامی ہے جو عمران خان کو اور اس کے سارے حواریوں کو فیس کرنی پڑی. انشاءاللہ تعالی آگے بھی ناکام ہوں گے. لیکن میں ایک اور بات بتا دوں کہ مسلم لیگ نون ایک وہ جماعت ہے جس کی جڑیں ہیں عوام کے اندر. اس میں یہ افضل کھوکھر صاحب اور سیف کھوکھر صاحب جیسے وفادار میاں صاحب کے بااعتماد ساتھی بھی ہیں. اور مسلم لیگ نون کی پورے پاکستان کے اندر بہت مضبوط جڑیں ہیں ماشاءاللہ. لیکن تحریک انصاف کا ایسا کچھ نہیں ہے، اور وہ ایک ون مین شو پارٹی ہے. اور جب وہ انسان کمزور ہوگا، ختم ہوگا، جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، تو یہ پارٹی ٹوٹ کے بکھر. ظاہر ہے پی ڈی ایم ایک 10 جماعتوں کے اوپر مشتمل ایک الائنس ہے جس میں ہر جماعت کا اپنا منشور ہے، ہر جماعت کا اپنی سوچ ہے، ہر جماعت کا اپنا ایجنڈا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ مثالی اس وقت جو ہے وہ کوآرڈینیشن ہے. ہر ایشو کو بیٹھ کے ہم ڈسکس کرتے ہیں اور کوئی ال فیلنگ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر سوچ کا، رائے کا اختلاف ہوتا بھی ہے تو وہ اس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے بیٹھ کے افہام و تفہیم کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، حل کرتے ہیں. اور جہاں تک حکومت کا سوال ہے تو حکومت کی وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ پی ڈی ایم میں کوئی ٹریک نظر آ جائے یا پی ڈی ایم کے اندر کوئی ان کو تھوڑا بہت بھی جھول نظر آ جائے. لیکن انشاءاللہ تعالی حکومت کی یہ خواہش کبھی پوری. عزت سے جسٹس عظمت سعید صاحب کو اس سے ریکیوز کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اور ان کو یہ کہنا چاہیے کہ میں کیونکہ خود اس میں انوالوڈ ہوں اس لیے آپ مجھے سپیئر کریں، ورنہ پاکستان کی عوام کے سامنے پھر کچھ اور حقائق جو کہ اس وقت شاید ہم نہیں لا سکے سامنے، پھر وہ ہمیں لانے پڑیں گے. کس طرح جسٹس عظمت صاحب نے پرسنلی اس وقت کی جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس کے آفیسرز کو کس طرح سے پرسنلی انہوں نے بلا کے ڈرا کے دھمکانے کی کوشش کی اور کیا کیا میسیجز دیے، پھر وہ تو قوم کے سامنے چیز لانی پڑے گی. تو بہتر ہے اپنے آپ کو. جہاں تک بلاول صاحب کی تجویز کی بات ہے جو ان ہاؤس انہوں نے چینج کی بات کی ہے، میں نے بھی وہ ٹی وی پہ سنی ہے. اور اب جب تک پی ڈی ایم کا اجلاس نہیں ہوتا، انہوں نے کہا کہ میں پی ڈی ایم کی قیادت کو مناؤں گا. تو میں تو ان کو کہتی ہوں ان کے پاس اگر نمبرز ہیں تو ضرور شو کریں، لیکن ہمیں انتظار کرنا چاہیے پی ڈی ایم کے اگلے سربراہی اجلاس کا جس میں بلاول صاحب یہ اپنی تجویز رکھیں گے جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ رکھیں گے. تو جب وہ یہ تجویز پی ڈی ایم کے سامنے رکھیں گے تو یہ ڈسکس بھی ہوگی وہاں پر جو پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں ڈیسائیڈ کریں گی وہ آپ سب کے سامنے آ جائے گا. قبضہ مافیا کی اگر لسٹ جو جاری ہوئی ہے تو سب سے بڑا قبضہ مافیا تو یہ جعلی حکومت خود ہے اور اس کی ساری اے ٹی ایمز ہیں، اور وہ سب ہیں جن کو انہوں نے تاریخی چوریوں اور ڈاکوں کے باوجود بہت بڑے بڑے این آر اوز دیے ہیں. تو اگر صحیح معنوں میں مافیاز کا مطلب آپ نے سمجھنا ہے، قبضہ مافیا کا آپ نے سمجھنا ہے جو 2018 کے الیکشن میں عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کر پرائم منسٹر ہاؤس پہ جا کے قبضہ کر کے بیٹھ گئے، پاکستان پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے، ان سے بڑا قبضہ مافیا کون ہے؟ کھوکھر برادران میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں. میں آج میاں صاحب کے کہنے پر ان سے اظہار یکجہتی کے لیے آئی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ان کے ساتھ اس دن ہوئی. ان کی بہنوں کے، بیٹیوں کے گھر گرائے گئے اور آدھی رات کو دھاوا بولا انہوں نے، اور چادر چار دیواری کا جو تقدس تھا اس کو پامال کیا. کورٹ میں ان کا سٹے تھا، اس سٹے کے باوجود کون ہے وہ جس نے انتقام میں اندھا ہو کر وہ کورٹ کے آرڈرز کی دھجیاں اڑائیں؟ میں کورٹ سے بھی یہ درخواست کرتی ہوں کہ اپنی اس تضحیق کا نوٹس لیں، اور یہ بھی آبویسلی کورٹ میں جا رہے ہیں، کورٹ کا فیصلہ آ گیا، ان کے حق میں آ گیا. تو مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ جو شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے وہ پرسنلی بیٹھ کے اس سارے آپریشن کو مانیٹر کرتا رہا ہے، اور پہلے کھوکھر برادران کو پی ایم ایل این کے بہت سارے جو ممبران قومی اور صوبائی اسمبلیز ہیں اور جو ہمارے سینیٹرز ہیں
बहुत सारे मेंबर्स की तरह इनको भी पहले दबाव में लाने की कोशिश की गई। इनको भी हर जलसा, हर जुलूस के मौके पर इनको ये कहा गया कि आप क़यादत के बयानिए से इख्तलाफ कर लें, आप पार्टी को छोड़ दें, आप क़यादत को छोड़ दें, आप एक्टिविटीज़ में हिस्सा ना लें, आप ज़ेर ज़मीन चले जाएं। बहुत धमकाते भी रहे, लेकिन इन्होंने जब पार्टी क़यादत और नवाज़ शरीफ का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया तो फिर ये इंतकामाना कार्रवाई इनके ख़िलाफ़ की गई। मैं इसकी सख्ती से मज़म्मत करती हूँ। शादी मेरी नेक ख्वाहिशात, मेरी दुआएं बख्तावर भुट्टो ज़रदारी के साथ हैं। अल्लाह ताला उनको इस नए सफ़र में खुशियाँ दें, उनको आबाद रखे, खुश रखे। मेरी उनके लिए नेक तमन्नाएं।